اس مطلب کو عرض کرنے سے پہلے ایک مطلب اور عرض کر دوں. جناب رسالت مآب کی ذات گرامی ہو یا جناب مولا امیر المومنین کی یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اور بقیہ تمام معصومین کی، ان کی ایک خاص حیثیت جو حقیقتاً ہے اور جس سے ہم سب کو بھی سب سے زیادہ دلچسپی ہے، وہ ان کا وسیلہ ہونا ہے. یہ ہمارے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہے نا. اور اس پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں، اس پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں. خوب اچھی طرح اس مطلب کو سمجھ لیجیے گا اور دل دماغ میں جگہ دیجیے گا اور عمل کی کوشش بھی کیجیے گا. بحث تو ہے ہی ہے لوگوں میں. عالم اسلام بٹا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں وسیلے کے قائل ہیں، کچھ وسیلے کے قائل نہیں ہیں. جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ کس لحاظ سے نہیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں وہ کس لحاظ سے قائل ہیں، اور کس لحاظ سے قائل ہونا چاہیے اور کس لحاظ سے قائل نہیں ہونا چاہیے. چار جہتیں ہیں بحث کی. کوئی بھی بحث ہوتی ہے تو ایک اس کا فریم ورک ہوتا ہے نا نتیجے تک پہنچنے کے لیے. تو یہ سوالات ذہن میں رکھیے گا. میں صرف دو نکات کی طرف اشارہ کروں گا، وقت کی کمی اور صحت کی نارسائی کی وجہ سے، ناسازی کی وجہ سے. عموماً جو لوگ مطلقاً وسیلے کے منکر ہیں، اگر کوئی مطلقاً وسیلے کا منکر ہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، عاقل نہیں ہو سکتا. یہ محض نادانی کی بات ہے، محض جہالت کی بات ہے، محض بے عقلی کی بات ہے کہ انسان وسیلے کا انکار کر دے. یہ انسان جو عاجز ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، نادان ہے، جاہل ہے، اس کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ محدود ہیں. بہرحال یہ محدود کمالات رکھنے کے باوجود وسیلے کا انکار کر رہا ہے، جبکہ ذات حق لامحدود صفات رکھنے کے باوجود وسیلہ خلق فرما رہی ہے. اللہ بے کراں صفات کا مالک ہے، قادر مطلق. تو اسے ضرورت کیا ہے جبرائیل کی، اسے ضرورت کیا ہے لوح کی، اسے ضرورت کیا ہے قلم کی، اسے ضرورت کیا ہے محمد کی، اسے ضرورت کیا ہے کہ جبرائیل بھی درمیان میں رہیں، کہ وہ وہاں سے پیغام لیں اور پیغمبر کو دیں اور پیغمبر آپ کو دیں. اگر مطلقاً وسیلے کا کوئی انکار کرتا ہے، مطلقاً میں نے عرض کیا اگر مطلقاً کوئی وسیلے کا انکار کرتا ہے تو وہ فاتر العقل ہو سکتا ہے. یہ فاتر العقل تو سے نہیں تے سے ہے. عربی میں دو لفظ ہیں فاتر، ایک ہے فے الف تیرے اور ایک ہے فے الف پا را، تو رے جسے ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں. وہ فاتر العقل ہے، عقل نہیں رکھتا. کیسے ممکن ہے؟ ہر شے، یہ عالم اسباب ہے. خدا قادر مطلق ہے، ہر بچے کی بھوک مٹا سکتا ہے بے وسیلے کے، مگر اس نے بچے کی غذا ماں کے سینے میں رکھی، وسیلہ. وہ قادر مطلق ہے، ہماری آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے، مگر اس نے ہماری غذا اس زمین میں رکھی. اس زمین سے گیہوں رویدہ ہوتا ہے، اس زمین سے سب کچھ رویدہ ہوتا ہے. یہ عالم اسباب ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا ہی ہے عالم اسباب کے عنوان سے، اور پھر اس نے خود اپنا پیغام آپ تک پہنچایا وسیلے کے ذریعے سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی بات اس تک پہنچا دیں بغیر وسیلے کے؟ تو وسیلے کا مطلقاً انکار نہیں ہو سکتا. اور ان وسائل میں، ان وسائط میں، اب یہ وسیلے کی شناخت ایک مسئلہ ہے، اس لیے ایک
خود ستائی نہیں کرنی چاہیے انسان کو. مگر ایک جملہ ہے چھوٹا سا، اس میں بحث بڑی گہری ہے، جو میں 2-3 بار ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ باب توحید میں خدا شناسی اصل مسئلہ نہیں ہے، وسیلہ شناسی ہی اصل مسئلہ ہے. خدا شناسی، آپ خدا کو کیا پہچان سکیں گے؟ ہم خدا کو کیا پہچان سکیں گے؟ کوئی خدا کو کیا پہچان سکے گا؟ خدا کی جتنی معرفت ہے نا، اس سے کم اور اس سے زیادہ اب کچھ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. بہت بڑا جملہ ہے. جتنی آپ کی ہماری بساط ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا حجم ہے، اس کے لحاظ سے فطری طور پر جو وجدانی معرفت حق حاصل ہے، اس سے نہ اب بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. کوئی اس کا انکار کرے تو کافر، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو بھی جری اور جسور کہلائے گا. جہاں خاتم النبیین یہ فرمائے کہ اے پروردگار، مجھ سے تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مجھ سے تیری ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بندگی کے لیے نہیں کہا، طاعت کے لیے نہیں کہا، ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو بس وہ ہے جیسا تو نے خود اپنے کو پہچنوایا ہے. تو اللہ کی معرفت باب توحید میں، باب خدا شناسی میں، باب اللہ شناسی میں، اللہ کی معرفت میں آپ کی ہماری کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ باب توحید میں ہم ان وسیلوں کو پہچان لیں جو اس تک لے جانے والے ہیں. کیونکہ دھیرے دھیرے گفتگو کرنے میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر بھی تقریر لمبی ہو جاتی ہے. کتنی ہی نیت کیجئے کہ آج مختصر گفتگو کریں گے، مگر وہ طویل ہو جاتی. اب یہاں پہ درد مندانہ طور پہ ایک بات گزارش کر رہا ہوں، یہ بات تو یاد رہے گی. باب توحید میں، خدا شناسی کے باب میں، خدا کو پہچاننے کی بحث اتنی اہم نہیں ہے جتنی ان وسیلوں کو پہچاننے کی بحث ہے. اصل جان سخن یہی ہے، جان سخن یہی ہے. خدا کو ہم کس کے ذریعے سے پہچانے؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، صادق امین کے ذریعے سے، یا مسیلمہ کذاب کے ذریعے سے؟ خدا کو پہچاننا ہے، کس کے ذریعے سے پہچانے؟ اب دست ادب جوڑ کے مجھے بالکل بے ارادہ ایک چیز ابھی دل میں آ گئی، زبان پر آ گئی، جو موضوع سے جڑی ہوئی ہے، تو عرض کر کے آگے بڑھوں. یہ جو